بلوچستان خیبر پختونخوا سے کوئی جج نہیں ڈالا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ کی تشکیل اور اس معاملے کو عجلت میں سماعت کے لیے مقرر کرنا، جبکہ یہ قانون ابھی قانون بنا ہی نہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی روش ہے جس کے تحت 63A کی تشریح کر کے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم کی گئی تھی۔ یہ وہی روش ہے جس کے تحت پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کا نام ڈالا گیا تھا۔ یہ وہی روش ہے جس کے تحت ووٹ کاسٹ کرنے والوں کے ووٹ گنتی میں شمار ہی نہیں کیے گئے تھے۔ تو یہ جو ون سائیڈڈ معاملہ چل رہا ہے اور کورٹ کا جو تنازع ہے وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ بینچز کی تشکیل سے نظر آ رہا ہے کہ کورٹ تقسیم ہے۔ ابھی تک 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ طلب ہی نہیں کر سکے، فل کورٹ بٹھا نہیں سکے، فل کورٹ پہ بات نہیں کر سکے، کیونکہ آپس کے اختلافات اور تنازعات ان میں بہت شدت آئی ہے، اور اس شدت کے آنے کی وجہ سے پورے ملک میں عدل و انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، پارلیمان کو آئین کے تحت، آئین کا خالق ادارہ ہے، آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں۔ قانون سازی بنیادی طور پہ وہ پارلیمان کی صوابدید ہے، پارلیمان کا اختیار ہے۔ اب اگر ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ جس میں گروپ بندیاں ہیں، جس میں تنازعات ہیں، جس میں آپس کے اختلافات ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا موقف آگے لے کر چلے گا اور اس کی خاطر پارلیمان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو کمپرومائز کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر کوئی آج کہہ رہا تھا کہ یہ تو توہین پارلیمان کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمان کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور کیا پارلیمان ایک سپریم ادارہ نہیں ہے؟ کیونکہ یعنی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پارلیمان کی توہین نہیں ہو سکتی اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یک طرفہ بینچوں کی تشکیل، ایسے کیسز کو عجلت میں سماعت کے لیے مقرر کرنا، آئین کی غلط تشریح کر کے 63A کے تحت کسی ایک پارٹی کی سہولت کاری کرنا، اور اب اس معاملے کو جب ٹیک اپ کیا گیا ہے، پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ توہین پارلیمان ہے۔ اور پارلیمان کیونکہ سپریم ادارہ ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ توہین پارلیمان کیے جائیں اور آپ کا اپنا ادارہ اتنا تقسیم ہو کہ اس کے اندر 2 لوگ آپس میں بیٹھنے کے بات کرنے کے روادار نہ ہوں۔ تو تاثر یہ قائم ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ایک گروہ کی طرف سے سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور یہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے کچھ ساتھی وہ مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی، اور کرتے آئے ہیں، چاہے آئین کا حلیہ ہی کیوں نہ بگاڑ دیا جائے اس ساری کاوش میں، اور 63A کو اثر نو کیوں نہ لکھا جائے، اور پنجاب کی حکومت ایک پارٹی سے لے کے دوسری کو کیوں نہ دے دی جائے، اور معاملہ 90 دن کے انتخاب کا تو ہے ہی نہیں، معاملہ تو سہولت کاری کا ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ 8 رکنی بینچ کی تشکیل اسی طرح کی گئی جس طرح 6 رکنی بینچ کی تشکیل کی گئی تھی۔ کل تمام بارز نے، پاکستان بار کونسل نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہڑتال کا بھی اعلان کیا اور اس اقدام کو قابل مذمت بھی قرار دیا۔ تو کیا ابھی بھی یہ تقسیم شدہ ادارہ جس کے تنازعات حل ہونے کو آ ہی نہیں رہے، وہ مزید اس تنازع کو گہرا کیے جا رہے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت جو ہے، فواد چودھری صاحب بار بار جو حمایت میں بیان دے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے رابطے ہیں۔ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی صاحب ہیں، وہ پیغام رساں ہیں چیف جسٹس اور تحریک انصاف کے درمیان، وہ ملتے ہیں آنریبل ججز کو جا کے، یہ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے، ہمارے بھی لیگل کمیونٹی میں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ پیغام رسانیاں اور یہ سہولت کاریاں جو چل رہی ہیں،
یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پارلیمان کا جو اختیار ہے کہ پارلیمان تو آئین میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے کیونکہ آئین کا خالق ادارہ ہے۔ اب اگر جوڈیشری نے ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرنا ہے، تو پھر ٹرائیکوٹمی آف پاور اور سیپریشن آف پاور جو آئین کے تحت جس کی ڈویژن اور سیپریشن بڑی کلیئر ہے، وہ کدھر جائے گی؟ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار پہ آپ نے سوالات اٹھا دیے، اور ایک پاکستانی شہریوں کے کیس تو 4 مہینے التوا میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کیسز کو ٹیک اپ نہیں کرتا، اور جیسے ہی کوئی سیاسی پارٹی کا کیس آتا ہے فوری طور پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بات پہ باقاعدہ ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیسا کھیل کھیلا ہے سب کے ساتھ، اور ہم نے کیا سیاست کھیلی ہے، کیا چت کیا ہے سب کو۔ یہ باتیں زبان زد عام ہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیں۔